میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے دوسرے کے ساتھ 1 لاکھ روپے کام میں لگانا چاہتا ہے اور وہ یہ بولتا ہے کہ مجھے 2,000 روپے ہر مہینہ منافع چاہیے، تو دوسرا شخص بولتا ہے کہ بھائی اس 1 لاکھ روپے کا آپ سونا خرید لیں اور وہ سونا 1 سال کے لیے مجھے 1,24,000 روپے کا بیچ دے، اور یہ 24,000 روپے میں ہر مہینے 2,000 روپے آپ کو دیتا رہوں گا اور سال پورا ہونے پر آپ کو 1 لاکھ روپے واپس دے دوں، تو اس طرح یہ سود نہیں ہوگا، تو کیا یہ طریقہ کار جائز ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، بہت ہی عمدہ طریقہ کار ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ایک ہول سیلر کے پاس یا ریٹیلر کے پاس ایک گاہک آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ادھار میں مال بھیج دو، جی، دکاندار اس کو ادھار میں مال بھیج دیتا ہے اور وہ قسطوں کی صورت میں یا یکمشت جو مدت ہوتی ہے اس پر لا کر مال بیچ دیتا ہے۔ ٹھیک، تو یہاں بھی ایک مال بیچا گیا ہے، اور سونا شاید اس لیے اس کی مثال دی گئی ہے کہ جس نے سونا خریدا ہے وہ سونا خریدنے کے بعد مارکیٹ میں جا کے بیچ دے گا۔ ٹھیک، اگر کوئی بسکٹ خریدا ہے تو وہ بسکٹ مارکیٹ میں دوبارہ جب بیچے گا اتنا ڈفرینس بھی نہیں آئے گا۔ ٹھیک، زیورات بیچنے میں تو بہت بڑا ڈفرینس آ جاتا جی، ہے۔ تو سود سے بچنے کا یہ ہلام نے خود بھی کئی مرتبہ بتایا ہے، لیکن اس میں صرف نمائشی اور دکھاوے کے لیے نہ ہو، باقاعدہ بیچنے والے کے پاس سونا موجود ہو، ٹھیک، وہ سودے کے وقت سونا اس کے حوالے کرے، یہ میں نے اتنے کا ادھار بیچا ہے آپ کو، 1,24,000 کا یہ سونا آپ کو ادھار بیچا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر مہینے 2,000 قسط باندھی جائے، آزاد ہیں یہ، ہر مہینے 5,000 باندھ لیں یا 10,000 باندھ لیں یا سارے بعد میں لیں۔ اصل ایشو یہ ہے کہ اب جو مال انہوں نے خریدا ہے اس کے پیسے 1 سال تک ان کو لوٹانے ہیں، قسطوں میں لوٹانے ہیں تو اس کا شیڈول طے کر لیں، یکمشت آخر میں لوٹانے ہیں تو اس پر اتفاق کر لیں، تو اس کے حوالے کر دیں۔ اب وہ سونے کا مالک ہو گیا اور اس کے اوپر جو پیسے طے پائے تھے وہ واجب الادا ہو گئے۔ سود سے بچنے کی بہت اعلیٰ مثال ہے۔ ٹھیک ہے مطلب اس صورت میں اگر یہ ہو کہ 1,24,000 روپے کی انہوں نے مثال دی، 24,000 روپے کا ان کا طے پایا کہ 2,000 روپے مہینہ کر کے دیں گے اور 1,00,000 روپے جو ہے 12 ماہ کے بعد یا 12ویں مہینے میں دیں گے، تو اب یہ جو 12ویں مہینے میں یا 12 ماہ بعد 1,00,000 روپے دینے کا، یہ وقت سے پہلے یا وقت کے بعد تاخیر ہو جائے کسی وجہ سے، تو اس سے تو کوئی حرج نہیں پڑے گا؟ دیکھیے، کاروباری سودوں کے اندر تاخیر بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہونی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، اور جہاں انسان کی مجبوری ہے وہاں اسے مہلت بھی دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب سامنے والا یہ تقاضا نہیں کر سکتا کہ جناب میں نے تو انویسٹ کی ہوئی آپ کو، 1 مہینہ اوپر ہو گیا تو 1 مہینے کا اور نفع دو۔ جی، تو یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ آپ ایک سودا کر رہے ہیں، ایک مال بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، انویسٹ اب نہیں ہے، انویسٹ کا معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ایک مال بیچا ہے، اس کو لیٹ نہیں اب کرنا تو لین چاہیے، دین ہوا ہے سیدھا سیدھا، اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیٹ ہو بھی گئے تو یہ تحمل ہونا چاہیے کہ اضافی پیسوں کا تقاضا نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، ایسا تقاضا سودی پیسے لینے کا تقاضا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور صاحب اگر پہلے دے دیا، یعنی 10ویں مہینے میں اس نے دے دیے 1,00,000 روپے، تو وہ جو 24,000 روپے ہیں 2,000 روپے مہینہ کر کے دینے کے، وہ بھی اب دینا پابند ہوگا دینے والا؟ دیکھیے، اگر کوئی پہلے سے دیتا تب بھی پیسے تو پورے دے گا نا۔ ٹھیک ہے،